خوش آ گئی ہے جہاں کو کلندری میری، وگرنہ شعر میرا کیا ہے شاعری کیا ہے۔ ناظرین کرام، ابھی ہم موجود ہیں ظفروال میں اور ہمارے ساتھ معروف شاعرہ محترمہ آصفہ مریم صاحبہ موجود ہیں، جو کہ پاک برٹش آرٹس کونسل کی ناروال کی پریزیڈنٹ ہیں اور اثاثہ تنظیم کی نائب صدر ہیں۔ تو آئیے ہم ان سے بات چیت کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں۔ جی السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام۔ جی میم، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا کرم، ٹھیک ٹھاک۔ میم، پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور اپنے قیمتی اوقات میں سے کچھ لمحات ہمارے نام کیے۔ میم، میں چاہوں گا کہ آپ ہماری آڈینس کو تھوڑا سا اپنا انٹرو کروا دیں۔ جی، میں ظفروال سے میرا تعلق ہے اور میں پچھلے 25 سال سے ادھر ہی مقیم ہوں، اور میں ایک ادبی تنظیم پاک برٹش آرٹ جو کہ بین الاقوامی تنظیم ہے، اس کی میں پریزیڈنٹ ہوں ناروال سے، اور ہمارے ظفروال میں ایک ادبی تنظیم اثاثہ ہے، وہ تقریباً 17 سال سے ادب کے حوالے سے کام کر رہی ہے، تو اس کی میں نائب صدر ہوں۔ اس کے علاوہ میں جرنلسٹ ہوں اور سوشل ورکر بھی ہوں، کیونکہ مجھے سوشل ورک کر کے بہت خوشی ہوتی ہے۔ وہ اس لیے کہ انسان اپنے لیے تو جیتا ہی ہے، مزہ زندگی گزارنے کا تب آتا ہے جب ہم دوسروں کے لیے جینا شروع کرتے ہیں۔ تو شاعری میں تقریباً 20 سال سے کر رہی ہوں، لیکن جو منظر عام پر میں آئی ہوں وہ پچھلے 2 سال سے، اور اللہ تعالیٰ نے ان 2 سالوں میں مجھے بڑی عزت سے نوازا ہے اور میں شکر گزار ہوں رب کریم کی۔ میم، آپ چونکہ شاعرہ ہیں تو میں پوچھنا یہ چاہوں گا کہ آپ نے شاعری کب اور کیوں سٹارٹ کی؟ دیکھیے، یہ جو شاعری ہے یہ انسان پلان کر کے نہیں کرتا۔ میں تقریباً مڈل کلاس میں تھی، تب سے مجھے لکھنے کا، اپنی باتیں جو بھی میرے دل کی ہوتی ان کو صفحے پہ اتار کے میں بڑی تسکین محسوس کرتی نا، تو وہ میں نے لکھنا تو مڈل کلاس سے شروع کیا، پھر آہستہ آہستہ اس میں امپروومنٹ ہوتی گئی، تو تقریباً 21-22 سال سے میں لکھ رہی ہوں۔ تو اور یہ 2 سال پہلے ہی لوگوں کو پتہ چلا کہ میں لکھتی ہوں، اور جب لوگوں نے سنا تو بڑا اپریشیٹ کیا، اور میں نے پھر مزید اس کو لے کے آگے چلی۔ میم، جو شاعر ہیں چونکہ یہ بڑے حساس طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں اور معاشرے کو بڑا کلوزلی یہ آبزرو کرتے ہیں، تو آپ نے معاشرے میں کیا آبزرو کیا؟ میں نے اصل میں جب بھی کچھ لکھا ہے تو ریالٹی کو میں نے بہت قریب سے ہو کے دیکھنے کی کوشش کی، اور میں نے زیادہ ریالٹی پہ لکھا، کیونکہ وہ دیکھیں حساس واقعی شاعر دوسرے لوگوں کی نسبت حساس زیادہ ہوتا ہے۔ اور جیسے میری ایک نظم سب سے پہلے میں نے کہی کہ تماشا ہے زمانہ بھی، تماشا ہم بھی کرتے ہیں، جہاں ہو مفلسی یارو تماشا ہو ہی جاتا ہے، یہاں پر بھوک بکتی ہے، یہاں احساس مردہ ہے، یہاں پر رات بھی جب ساز کی آواز سنتی ہے، میں پھر میں نہیں رہتی، دوپٹہ سرک جاتا ہے، ہمیں بھی پیٹ بھرنا ہے، تماشا ہو ہی جاتا ہے۔ اور یہ ہمارے معاشرے کی بڑی تلخ حقیقت ہے، اور یہ اس کو میں نے بہت نزدیک سے جانا اور پہچانا ہے۔ میم، چونکہ پرسنلی میں آپ کا اسٹوڈنٹ بھی ہوں، آپ کا فین بھی ہوں، اور میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ مجھے جو ہے جندے میری ہے یہ ترنم کے ساتھ جو ہے یہ سنائیں۔ ہاں، یہ ایک صنف ہے پنجابی میں، اس کو بولیاں کہتے ہیں، صحیح۔ تو وہ میں بولیاں بھی کہتی ہوں، تو آپ نے فرمائش کی ہے، میں 2-3 بولیاں ترنم کے۔ رانجھا بن کے نہیں جوگی آیا، رانجھا بن کے نہیں جوگی آیا، میں کھیڑیاں دے کر مر گئی ہوئے جندے میری اے، ہائے جندے میری اے، ماں جے شرما دا سرما نہ پاندی، ماں جے شرما دا سرما نہ پاندی، اکھ نواں چن چڑھ دی ہوئے جندے میری اے، ہائے جندے میری اے، وعدہ کیتا ماہی خواب وچ آن دا، وعدہ کیتا ماہی خواب وچ آن دا، ٹوٹ پینی نیند رس گئی ہوئے جندے میری
جی بہت شکریہ میم. چونکہ ابھی شاعری کا ایک پیس بنا ہوا ہے تو آپ لگے ہاتھ مجھے وہ بھی سنا دیں کہ جین دی آ جائے چسپ ماہی. جی عطا میں دونوں زبانوں میں لکھتی ہوں, اردو میں بھی اور پنجابی میں, لیکن مجھے زیادہ مزہ جو آتا ہے وہ پنجابی کہنے میں آتا ہے. میری ایک بڑی مشہور غزل ہے کہ جین دی آ جائے چسپ ماہی, جین دی آ جائے چسپ ماہی, ادھر ویکھ کے ہس وے ماہی. میں تیری پوجا کرنی, میں تیری پوجا کرنی, دل دے حجرے وس وے ماہی. میں جے تیتھوں مکھ پرتاواں, دھرتی جاواں تس وے ماہی. تے میرے پیر نہیں ڈولن دندی, میرے پیر نہیں ڈولن دندی, تیری اکھ دی کس وے ماہی. تے جس نے تینوں گود کھڑایا, بڑا خوبصورت شعر ہے کہ جس نے تینوں گود کھڑایا, جیوے میری سس وے ماہی. ازلاں تو ہے مریم تیری, ازلاں تو ہے مریم تیری, سارے جگ نو دس وے ماہی. میم آپ کا پسندیدہ شاعر کون سا ہے؟ جی میرا پسندیدہ شاعر ایک تو جو آپ کا چینل ہے اس کا نام مجھے بہت پسند آیا, خواب اقبال. بہت خوبصورت نام ہے اور آپ کا کام اس سے بھی زبردست. تو میں جب 9th 10th میں تھی, میں ڈبیٹر بڑی اچھی تھی اور میں جان بوجھ کے اپنی ڈبیٹ میں نا علامہ اقبال کے اشعار بہت زیادہ ایڈ کرتی تھی. پہلے اسی کے حوالے سے ایک شعر کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے, خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے, خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو اس کے بعد مجھے راحت دوری صاحب ہیں جو انڈیا سے جن کا تعلق تھا, فیض احمد فیض ہیں, بہت ماشاءاللہ مایہ ناز شاعر تھے. اور سب سے بڑی خوش قسمتی یہ ہے کہ ہمارے یہ ناروال سے ان کا تعلق تھا, فیض احمد فیض کا. تو اس طرح بہت سارے خوبصورت بڑے شاعروں کے نام ہیں, جب ہم ان کو پڑھتے ہیں تو ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. جی میم دیکھا یہ گیا ہے, بلکہ یہ عام طور پہ تصور ہے لوگوں میں کہ شاعر جو ہے یہ ہر وقت ہاتھ میں قلم اور پیپر لیے پھرتے رہتے ہیں اور ہر وقت سوچتے رہتے ہیں. کیا یہ سچ ہے؟ نہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں کہتی ہوں جو تو خواتین ہیں نا, انہیں تو ویسے ہی ہانڈی چولہے سے فرصت نہیں ملتی ہے. انہوں نے کب سوچنا, وہ تب زیادہ سوچتی ہیں جب پیسے ختم ہو جاتے ہیں, پھر وہ سوچیں آتی ہیں. یہ تو مذاق کی میں نے بات کی, لیکن یہ بالکل غلط ہے کہ شاعر جو ہر ٹائم وہ لکھتا رہتا ہے یا سوچتا رہتا ہے. نہیں, یہ خیال ہے, یہ سوچ ہے, وہ کبھی کبھی ایک ماہ کے بعد آپ کے مائنڈ میں آتی ہے, کبھی کچھ ٹائم کے بعد, ایک دن کے بعد. تو اچھا خیال کسی ٹائم بھی آ سکتا ہے, اور اگر آپ اسپیشلی بیٹھیں گے کہ میں نے لکھنا ہے, پھر آپ کچھ نہیں لکھ سکتے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. میم کہا ہی جاتا ہے کہ شاعری کی نہیں جاتی, شاعری ہو جاتی ہے. اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ بالکل صحیح, میں اس بات کو مانتی ہوں کہ جذبات اور احساسات ہر انسان میں اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں, لیکن شاعروں میں یہ خصوصی ایک اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ ہر بندہ اپنے احساسات جذبات کو لفظوں کی شکل نہیں دے سکتا, ترتیب نہیں دے سکتا, اور جو ترتیب دے دیتا ہے وہ شاعر ہے. میم دیکھا یہ گیا ہے کہ آج کل کے جو جوان ہیں وہ انگلش بولنے میں فخر محسوس کرتے ہیں. اردو زبان جو ہے یہ تھوڑی سی ڈکشنری سے نکلتی جا رہی ہے. تو اردو کے فروغ کے لیے ہمیں کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ بالکل آپ کی بات سے میں 100% اتفاق کرتی ہوں. آج کل ہمارے اس معاشرے میں انگلش بولنے والے کو بہت بڑا اور بڑا منفرد سا شخص سمجھا جاتا ہے, حالانکہ یہ بالکل غلط ہے. یہ جو اردو زبان ہے یہ ہماری قومی زبان ہے, اور میرا نہیں خیال کہ ہمیں اپنے اقتدار سے اس کو نکالنا چاہیے. اس کے لیے, اس کو بچانے کے لیے میرے خیال میں ہمیں ادبی نشستوں کا اہتمام کرنا چاہیے. ادھر خاص طور پہ طلباء طالبات کو دعوت دینی چاہیے تاکہ اردو کے فروغ کو ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں میں وسیع کر سکیں. تو میرے خیال ہے کہ پھر ہم اردو کو بچا سکتے ہیں, ورنہ جو حالات نظر آ رہے ہیں بہت مشکل. اردو کے حوالے سے ہی میں نے اردو میں بھی کافی کچھ لکھا, اور اسی حساب سے 2 اشعار 3 آپ کی نظر کے. تیرا شب میں دیا محبت ہے, تیرا شب میں دیا محبت ہے, نور کا سلسلہ محبت ہے. ایک طرف ہے یہ حاصل قربت, ایک طرف سانحہ محبت ہے. اب مجھے مسالہ کسی سے نہیں,
اب مجھے مسالہ کسی سے نہیں، اب میرا مسالہ محبت ہے، اور تجھ کو دنیا بھلاؤں کیسے میں، تجھ کو دنیا بھلاؤں کیسے میں، تو میری سابقہ محبت ہے، اور اپنے قاتل پہ پیار آ جائے، اپنے قاتل پہ پیار آ جائے، ایک عجب سلسلہ محبت ہے، اور زندگی خوش خوش گزارنی ہے اگر ایک ہی راستہ محبت ہے۔ شکریہ جی، جزاک اللہ۔ اور ناظرین کرام، یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ مجھ پہ ایک عجب ہی کیفیت طاری ہو گئی ہے، اور یوں کہہ لیں کہ میں اسپیس اینڈ ٹائم سے آؤٹ ہو رہا ہوں لٹرلی۔ میم، دیکھا یہ گیا ہے کہ شاعر معاشرے میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں، تو آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گی؟ بالکل آپ کی درست ہے، جیسے ہر بندے کا معاشرے میں ایک الگ سے کردار ہے، اسی حساب سے لکھنے والے یعنی کہ شاعر کا بھی بڑا اہم کردار ہے، کیونکہ آپ بعض اوقات آپ کے لکھے ہوئے الفاظ دوسرے کے دل پر اتنا اثر کرتے ہیں کہ جو کام ہم زبردستی کسی سے نہیں کروا سکتے، وہ جو اثرات شاعری کے ہوتے ہیں وہ آپ کا وہ کام سیدھا کر دیتے ہیں، اور یہ میرے خیال میں کسی بھی بندے کو اس میں کسی جذبے کو ابھارنا، اس کے لیے میرے خیال میں شاعر سے بہتر شخص کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ اس سے ہم بہت کام لے سکتے ہیں کہ جو کام نہیں ہونے والے وہ بھی ہو سکتے ہیں۔ میم، چونکہ آپ نے اپنی عمر کا ایک طویل عرصہ شاعری میں گزارا، تو جو ہمارے نئے آنے والے شعراء ہیں، آپ ان کے لیے کیا پیغام دیں گے؟ جی، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب نئے لکھنے والے، خاص طور پہ بچوں میں جب سامنے آتے ہیں، تو یقین کریں مجھے اتنا اچھا لگتا ہے، مجھے اپنا ٹائم یاد آ جاتا ہے کہ جب ہمیں گائیڈ کرنے والا کوئی نہیں تھا، اور میں اب کہتی ہوں کہ جو نئے لکھنے والے ہیں انہیں ہم بڑے ہیں، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کو آگے لے کے آئیں، ان کو ایسے پلیٹ فارم مہیا کریں تاکہ وہ اپنے اندر کی جو کوالٹی ہے اس کو ابھاریں، اس کو باہر لے کے آئیں۔ یہ ان سے اکتانا نہیں چاہیے، ان کو مواقع دینے چاہیے، تو پھر ہم ایک بہترین معاشرے کا قیام کر سکتے ہیں۔ جی میم، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے کچھ لمحات ہمارے نام کیے اور ہمیں وقت دیا، آپ کا بہت شکریہ۔